دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 21 تاریخ اتوار کے دن صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کے پورے سال کا، پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کے تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ والو، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج ماہ جمادی الاول کی 21 تاریخ اتوار کے دن بے شک اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں، ماہ جمادی الاول کی 21 تاریخ اتوار کے دن جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں موجود بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج اس مبارک اور بابرکت مہینے میں، رحمتوں برکتوں کے مہینے میں، اگر آپ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے راستے کی رکاوٹ بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے، عمل اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی فقیر، سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی اس خاص وظیفے کو پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو بھی گھر کا مالک بنا دے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، جو اولادی کے تانے سن کر تھک چکا ہے، بے اولادی سے نجات کے لیے پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو نیک، صالح اور نرینہ اولاد سے نوازے گا، اچھے نصیب والے بیٹے اور بیٹیوں سے نوازے گا۔ یہ بہت ہی عظمت اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، لا علاج بیماری سے شفا کلی کے لیے بھی آج اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، تیر کی طرح انشاءاللہ آپ کا شوہر سیدھا ہو جائے گا، صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والو، آج جو وظیفہ، جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنی طاقتور ترین تسبیح ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ ایک بار پڑھنے سے چند دن، چند مہینے نہیں، پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ آج جو لوگ، جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، دکھیارے ہیں، جو مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، دن رات محنت و مشقت کے باوجود بھی ان کی قسمت تبدیل نہیں ہو رہی، ان کے مقدر میں کامیابیاں نہیں آ رہی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والو، یہ مہینہ قبولیت والا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ والو، جو لوگ ماہ جمادی الاول کے مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، وہ آج اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، آج اتوار کے دن صحابہ کرام کی کامیابی کا، پیغمبروں کی کامیابی کا، رسولوں کی کامیابی کا وہ راز بتاؤں گا جو آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ آج ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبروں نے آج تک جو مانگا، رسولوں نے جو مانگا، صحابہ کرام نے جو مانگا، انہیں فوراً مل جاتا تھا۔ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ وہ ابھی بھی یہی قرآن آیات پڑھتے تھے، یہی سورتیں پڑھا کرتے تھے، یہی تسبیحات اور اعمال کرتے تھے، ان کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جاتی تھی، اور ہماری حاجت پورا ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ اللہ والوں کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ساری رات عبادات کرتے۔ آج میں یا آپ کوئی بھی ضرورت مند کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے تو صرف اور صرف رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، روپیہ پیسہ دولت کے لیے ہی پڑھتا ہے۔ تسبیحات بھی کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کو بھی ناراض کر بیٹھتے ہیں، اپنے ترش لہجے کی وجہ سے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور جن کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو، ان کی فرض نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ والوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے سے جڑے رشتہ داروں کی قدر کرو۔ اللہ والوں، جو آپ سے روٹا ہے اس کو منا لو۔ بے شک آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو
کہ میں بظاہر طور پہ رسوا ہو رہا ہوں، رسوا عارضی طور پر ہوگا، رب کے لیے وہ کامیاب ہے کیونکہ وہ رب کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے۔ اور آپ لوگ دیکھیں گے جن کے ماں باپ اپنے بچوں سے راضی ہیں، وہ بچے بھی کامیابیوں کے منزلوں کو چھو رہے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں، بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سجدوں کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ والو، آج اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو گے تم لوگ فلاح پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو خاص راز ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، یقین کریں میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو توجہ دھیان سے پڑھ لیا، آپ رب کریم کو راضی کر لو گے۔ اللہ والو، وظائف کا مطلب ہے رب کو راضی کرنا، اور رب جب راضی ہو جائے تو اس سے اپنی پسند کی دعا کروانا، اور اللہ پاک اگر آپ کی پسند کی دعا کو قبول و منظور فرما لے تو اللہ والو رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اور جب سوچے رب کی طرف سے ہی مدد آ جائے، پھر کون ہے جو آپ کی مدد کو نہ پہنچے، پھر کون ہے آپ کو نقصان پہنچائے؟ کوئی بھی نہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتا، بس آپ لوگوں نے اپنی مدد آپ کرنی ہے۔ اور جو بندہ اپنی مدد خود کر لیتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کے نصیب اور تقدیر کو چمکا دیتا ہے، نصیب اس کا اجاگر ہو جاتا ہے، اور وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہیں۔ آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کتنا خاص ہے۔ آپ کی 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی، ایک دن میں ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج اتوار کے دن یہ وظیفہ خود بھی کرے، دوسروں کو بھی بتائے۔ آج کا وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں۔ بیٹی کے بہترین رشتوں کے لیے، بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایسا معقول رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض اتنا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری جان لیوا ہے، آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، بیماری سے مکمل شفا اور اپنے آپ کو شفا کلی کی طرف لے جانے کے لیے اس تسبیح کو پڑھیں۔ پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیں، آپ کے جسم کے کونے کونے سے ریشے ریشے سے بیماریاں نکل کر زائل ہو جائیں گی۔ آپ میں سے کوئی نافرمان ہے، یعنی کہ نافرمان اولاد اور شوہر کی وجہ سے اگر آپ لوگ پریشان ہیں، اولاد کو، اپنے شوہر کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر دم کریں اور ان کو پلا دیں، یا پھر ان کے چہرے پر دم کریں۔ اللہ رب العزت ان کے دل میں آپ کی تڑپنے والی محبت بیدار کر دے گا، ادب تڑپنے والا بیدار کر دے گا۔ آپ میں سے کوئی دن رات محنت کرتا ہے، بعض اوقات انسان راتوں کو جاگتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے بنا بنایا کام خراب ہو جاتا ہے۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جس ترتیب سے بتانے جا رہا ہوں، یہ آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر، دکان، دفتر، کاروبار جہاں موجود ہو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے آج اتوار کے دن اس ایک تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ والو، آج یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ آج باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے پڑھنا اتوار کے دن ہے، صبح سے لے کے شام، رات، بلکہ 11-12 بجے تک بھی پڑھ لو۔ اول تو اس وظیفے کو آپ لوگ 365 دنوں میں سے کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج اتوار کے دن آپ نے اس خاص عمل کو بالخصوص پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آج کے دن کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا، پھر آپ کو اگلے ہفتے ہی موقع ملے گا۔ پورا سال کا ایسا نہ ہو پچھتاوا ہو جائے۔ اللہ والو، اگر آج آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق، دولت، شہرت، گاڑی، من پسند نوکری، آج جو چاہے آپ کو مل جائے گا، جو چاہے مانگ لو۔ شرط یہ ہے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے، لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں اس عمل سے فائدہ اٹھایا، اور ہر بندہ اس عمل کے کرتے ساتھ ہی کروڑ پتی ہو گیا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشحالیاں چاہتے ہیں،
सुकून चाहते हैं, रिस्क और दौलत की बारिश चाहते हैं, नया घर, दौलत, गाड़ी चाहते हैं, तो आज इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ें। सिर्फ पढ़ने की देर है, आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस अमल की तासीर और ताकत कितनी ज़्यादा है। बस आप लोगों ने आज इतवार के दिन इस अमल को पढ़ना है, और जो बंदा भी इस अमल को आज पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नसीब को उजागर कर देंगे। और ये अमल वैसे ही बहुत ख़ास और ताकतवर तरीन अमल है, तो लिहाजा इस अमल को खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं, क्योंकि दूसरों को बताना भी सदका जारिया है। आप दूसरों के लिए आसानी फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा, ये अमल आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये शानदार वज़ाइफ होते हैं, ये ऐसे आमाल होते हैं कि जब आप लोग इन आमाल को पढ़ेंगे आपको खुद अंदाजा होगा कि ये वजीफा कितना खास है। इसकी तादाद, इसकी तरतीब, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप लोगों ने इस वजीफे को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखना है। अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, जरा ये ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले वजीफा समाअत करने से पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेता हूँ। आपने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे मौला, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी महबूब से मोहब्बत का वास्ता, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए मेरे मालिक मौला, तुझे इस मुबारक महीने का वास्ता, आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं, आजिज़ो लाचार बेकार बनकर बैठे हैं। मेरे मौला, हम सब की तमाम तंगदस्ती खत्म कर दे, हमें तवज्जो अता फरमा, अपनी रहमत का साया अता फरमा, हम सब पर अपनी नजर करम फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा। लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम और नजर रहमत फरमा। जो मकरूज है, कर्ज से निजात अता फरमा। घर से बेसकूनी का, बेबरकती का, घर के कोनों कोनों से खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा। नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल बकी से उठा मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला, उस मर्द मुजाहिद को ज़ाहिर फरमा दे जो पूरी दुनिया में निज़ाम आलम का नाफिज कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआओं में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सुबह भी पढ़ लें, शाम में भी पढ़ लें, लेकिन कुछ खास वक्त होते हैं जो मैंने आपको बताया है, उस वक्त में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वरना ये वजीफा आप लोग सुबह से लेकर शाम तक कभी भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आप सबको मुकम्मल इजाजत आम है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात इंसान को खबर नहीं होती, वो रब की पकड़ में चला जाता है, वो रब के खिलाफ कोई ऐसा काम कर देता है कि अल्लाह पाक उसको पकड़ लेते हैं। और जब कोई बंदा रब की पकड़ में चला जाए तो उसके फर्ज भी कबूल नहीं हो रहे होते, वज़ाइफ कहाँ से कबूल होंगे। तो अल्लाह वालों, पहले इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार करने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, एक सादा सा तरीका आप लोगों को बता ही देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानियां हो सके। वो सादा तरीका कौन सा है? अपनी आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें
کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پہلے نمبر پہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ کے غیب سے رستے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ جب دائیں اور بائیں کندھے پر آپ لوگ فرشتے جو منکر نکیر ہر بندے کے کندھے پر ہوتے ہیں، سیدھے اور الٹے ہاتھ پر، جب آپ لوگ اللہ اکبر کریں گے اور اپنی گردن کو ہلائیں گے، فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، تیری افضلیت بیان کر رہا ہے۔ آج اس بندے نے اپنی فریاد، اپنی حاجات، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو پڑھا ہے، تیری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ یہ ہے اللہ کی بڑائی کا ذکر۔ اس کی چھوٹی سی مثال محدثین یوں دیتے ہیں کہ اگر آج آپ کسی پروقار بڑے عہدے پر بیٹھے، کسی MNA MPA SHO ASI ASP جو بھی عہدہ ہو، اس کے پاس اگر جائیں، اس کی تعریف کریں اور اس کے آگے خوشامدیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، تو وہ یقین کریں آپ کا مرید ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سوچیں، ایک بندہ جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس بندے کی یہ شان ہے کہ جب اس کے آگے رویا جائے، اس کی منت سماجت کیا جائے
تو وہ بندہ اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور آپ کی پریشانی کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں تو آپ لوگ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، تو سوچیں رب کیسا نوازے گا۔ میں تو کہتا ہوں رب آپ کے دشمنوں کو آپ کا خیر خواہ بنا کر آپ کی پریشانی آپ کے دشمنوں کے ذریعے ہی حل فرما دے گا۔ اللہ والوں، یہ رب کا معجزہ ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ 70 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ رستوں سے رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے، بندش توڑ دیتا ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج جھولی پھیلا کر بیٹھو، آج رب کریم سے اللہ اکبر پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے میں بہت آسان ہے، زبان میں بھی بہت ہلکا ہے، آپ نے صرف 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، بامشکل 1-2 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے آرام سے، دھیان سے، سنجیدگی سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ کو اگر آپ نے راضی کر لیا تو اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اب اللہ کریم سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ سورۃ الاخلاص بہت ہی خاص سورت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس سورت کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے، 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ 12 بار پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 4 قرآن پاک کا ثواب تو فوراً ہی عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، 4 قرآن آپ پڑھنے بیٹھیں، کوئی اگر بہت ہی زیادہ ترتیب والا حافظ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی 7 گھنٹے میں یا 6.5 گھنٹے میں قرآن پڑھے گا۔ سوچیں آپ لوگ 1-2 منٹ کے اندر ہی 4 قرآن پاک کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ کے مرتبے بڑھیں گے، آپ کے درجات بڑھیں گے، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ کم ہوں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ والوں آپ لوگ خود بخود رب کے لاڈلے بنتے چلے جاؤ گے۔ اور جب آپ لوگ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کو رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرمائے گا۔ 12 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ 3 بار ادب سے تلاوت کو ملاحظہ کیا ہے، سنا ہے، اللہ پاک آپ کو بھی ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا اور مجھے پڑھنے کا بھی ایک قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ پہلے آپ نے اللہ اکبر کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے، اور اس آیت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اس مبارک آیت کو پڑھتا ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور جب اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے، کن ہو جا، پھر فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے چوتھے نمبر پر کن فیکون پڑھنا ہے۔ کن فیکون یہ میرے رب کی صفت ہے۔ کن کا مطلب ہو جا، فیکون پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے حق میں کن فیکون فرما دے تو پھر آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ کن فیکون 1 بار ہو گیا، کن فیکون 2 بار ہو گیا، کن فیکون 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے کن فیکون کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ کن فیکون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اگر آپ لوگ کن فیکون کو 11 حاجات اپنے ذہن میں رکھ کر بھی پڑھیں گے، 11 حاجات کی نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ رب العزت 11 کی 11 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا، ہم دونوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔